اللجن 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 يا مولا اللجن 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 يا صاحب الزمان اللجن اللجن اللجن. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ہمارے آج کے درس کا عنوان ہے کیا خدا ہے. چونکہ آپ کا گروپ اس مدرسے کا قدیم ترین گروپ ہے، تو فاطمہ گروپ والے عموماً یہ توقع کرتے ہیں کہ اب ان کو کچھ نئے موضوعات بتائے یا پڑھائے جائیں گے. چنانچہ توحید کے حوالے سے، اصول دین کے حوالے سے اگر کوئی موضوع آپ کے سامنے آئے تو آپ کو سن کر یہ عجیب سا لگے گا کہ یہ تو بچپنے کی باتیں ہیں. اصول دین، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت وغیرہ، یہ ہمیں اس کی پڑھنے کی کیا ضرورت. لیکن انشاءاللہ دروس کے دوران آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بعض اوقات قبول ایمان سے زیادہ تجدید ایمان کی ضرورت ہوتی ہے. جس طرح آپ نمازیں روزانہ بار بار پڑھتے ہیں، سورہ حمد بار بار پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص بار بار پڑھتے ہیں، عزاداری بار بار کرتے ہیں، اس سے آپ کی تجدید ایمان کی تکرار ہوتی ہے. چنانچہ یہ جو درس آج کا تیار کیا گیا ہے، اس ضمن میں یہ کہتے چلیں کہ ہم ان لوگوں سے بھی مخاطب ہیں جو غیر مسلم ہیں، غیر موحد ہیں اور خدا پہ یقین نہیں رکھتے. تو دوسری طرف ایٹ دا سیم ٹائم ہم ان لوگوں سے بھی مخاطب ہیں کہ جو خدا پہ یقین تو رکھتے ہیں لیکن ان کا یقین متزلزل ہے، ان کے یقین میں ابھی کوتاہی خامی موجود ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، معلوم ہوگا کہ ہمارے یہاں دین کے 3 شعبہ جات ہیں: عقائد، فقہ اور اخلاقیات. عقائد سب سے پہلا شعبہ ہے جس کا تعلق دل سے ہے، ذہن سے ہے، عقل سے ہے، عقیدے سے ہے، اور اس میں سب سے پہلا عقیدہ توحید ہے. یہ بھی معلوم ہوگا کہ عقائد ہمارے ہاں درخت میں جڑ کی سی حیثیت رکھتے ہیں، اور اگر جڑ نہ ہو تو درخت سوکھ جاتا ہے. چنانچہ عقیدے میں اگر کجروی نقص پیدا ہو گیا تو پھر یہ نقص آپ کے اعمال میں بھی ظاہر ہوگا. اچھا، یہ بھی ہم بتاتے چلیں کہ یہ درس آپ کو پرنٹ آؤٹ کی فارم میں مل جائے گا. جتنا بھی ریٹن مٹیریل انشاءاللہ اس میں دکھایا جائے گا سلائڈس میں، وہ تمام ریٹن مٹیریل تحریری صورت میں پرنٹ آؤٹ کی فارم میں، پرنٹڈ فارم میں آپ کو مل جائے گا. تو اگر آپ نہ بھی لکھیں تو انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ کی نوٹ بک کے حوالے سے یہ باحفظ حفاظت انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائے گا. عقیدہ کیا ہے؟ ذاتی تحقیق اور جستجو کے بعد حقیقت جان کر اپنے آپ کو کسی نظریے کا پابند کرنا. یعنی اس میں ذاتی جستجو، ذاتی تحقیق کی بڑی اہمیت ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی ذاتی تحقیق سے دوسرا شخص متفق نہ ہو، لیکن چونکہ آپ متفق ہیں، مطمئن ہیں، اس لیے آپ اس کو اپنا رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ اس عقیدے کے لیے کوئی ٹھوس مضبوط دلیل نہ دے سکیں، لیکن پھر بھی آپ اس پر مطمئن اور قانع ہیں. اسی لیے کہا گیا ہے کہ عقائد میں تقلید نہیں. عقیدے کی اہمیت کیا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ جتنا آپ کا عقیدہ مضبوط ہوگا اتنا ہی آپ کے اعمال میں خلوص اور پختگی آئے گی. اگر آپ کا عقیدہ خدا پر، اس کے نبی پر، اس کے امام پر، قیامت اور عدل پہ مضبوط نہیں ہے تو یقیناً آپ کی عبادات، معاملات
اور یہ خاتمے کجروی واقع ہوگی۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دشمن اسلام نے ہمیشہ اسی جڑ پر حملہ کیا ہے۔ استعمار کی کلہاڑی نے انہی جڑوں کو کاٹنے کی کوشش کی ہے۔ ایک زمانے میں غلام بکا کرتے تھے، غلاموں کی تجارت ہوا کرتی تھی اور لوگ غلام خرید پر اس پر اپنا حکم چلایا کرتے تھے۔ آج کل قوموں کی غلامی ہو رہی ہے، قوموں کی تجارت ہو رہی ہے، یعنی پوری قوم کو من حیث المجموعی خرید لیا جاتا ہے اور پھر اس پر اپنا حکم صادر فرمایا جاتا ہے، اور وہ قوم اس طاقت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے اور غلاموں کی طرح اس کے احکامات پہ بے چون و چرا عمل کرتی ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ بہت آسان ہے کہ قوموں کے دانشوروں، مفکروں، علماء کو خرید لیا جائے اور پھر ان علماء اور دانشوروں کی زبان سے انہی کی تشبیہات اور استعارے اور طریقہ کار کو اپناتے ہوئے ان کے عقائد میں ابہام، اشکال اور وسوسے پیدا کیے جائیں، اور جب ان کا عقیدہ کمزور پڑنے لگے تو ایک متبادل عقیدہ، ایک متبادل نظریہ ان کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ اس لیے بھی ضروری ہے عقائد کو دوبارہ پڑھنا، عقائد کی تصحیح کرنا، عقائد کی تجدید کرنا۔ اس موقع پہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ جی ہاں، ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ ہم نے آسمانی خدا پہ یقین کر لیا۔ بچہ اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ ابو خدا کہاں ہے؟ باپ کہتا ہے کہ خدا آسمان میں ہے۔ بس اسی آسمانی خدا نے ہمیں ذلتوں کی پستیوں پر پہنچایا ہے۔ ہم مطمئن ہو کے بیٹھ گئے خدا تو آسمانوں پر ہے اور ہم آزاد ہیں۔ خدا کو آسمان میں قید کر دیا اور خود کو زمین میں آزاد کر دیا کہ خدا زیادہ سے زیادہ دیکھ سکتا ہے اور غصہ آ سکتا ہے اس کو، اور ہم اب آزاد ہیں اپنے اعمال پر جینے۔ ہمیں ایسا خدا نہیں چاہیے جو آسمانوں میں قید ہو، ہمیں ایسا خدا چاہیے جو ہر جگہ حاضر و ناظر ہو، تاکہ اس کی حاضریت کو سمجھتے ہوئے، اس کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے ہم اس کے احکامات کی پابندی کریں اور پابند شریعت رہیں۔ اگر اس موقع پر کسی نے جرت کی اور یہ پوچھ لیا کہ خدا کون ہے، خدا کہاں ہے، یا خدا ہے بھی کہ نہیں، جس نے یہ سوال پوچھے اگر وہ بچہ ہے تو ہنس دیا جاتا ہے، اور اگر وہ بچہ نہیں ہے، بڑا ہے، تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ تم نے اب تک خدا کو نہیں سمجھا، تم دین کو کیا سمجھو گے۔ اس کے بعد اس پر شک کیا جاتا ہے کہ یہ کہیں ایجنٹ تو نہیں، اس کا اٹھنا بیٹھا اغیار میں تو نہیں، کم علم کا لیبل لگا کر، کمزور ایمان کا لبادہ اڑا کر اس کا خوب مذاق اڑایا جاتا ہے اور اس کو کارنر کر دیا جاتا ہے۔ یعنی خدا پر تنقید کرنا، خدا پر ابہام، اشکال یا کوئی اعتراض کرنا قطعاً ممنوع ہے۔ آپ نماز ٹوٹنے کے لیے مسائل پوچھتے ہیں، نماز کی شرائط کے لیے مسائل پوچھتے ہیں، کوئی آپ کو نہیں روکتا۔ جہاں آپ نے خدا کے بارے میں استفسار کرنا شروع کیا، وہاں لوگوں کی انگلیاں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں کہ آپ مسلمان نہیں ہیں کیا؟ جی نہیں، میں مسلمان ہی تو بننا چاہتا ہوں حقیقی معنوں میں۔ اسی لیے دین کا پہلا سبق، دین کا پہلا لفظ اور معرفت اسلام کا پہلا سبق میں پڑھنا چاہتا ہوں، اگرچہ میں بھول گیا ہوں یا مجھے سمجھ بھی نہیں آیا۔ اسی توحید کی گفتگو کو انشاءاللہ آج ہم موضوع سخن بنائیں گے۔ اس سلسلے میں ہمارے 10 مراحل انشاءاللہ آپ کے سامنے ہوں گے۔ ہماری گفتگو کا پہلا مرحلہ جہاں بینی، یعنی اس کائنات کو دیکھتے ہوئے انسان کیا سوچتا ہے۔ ہماری گفتگو کا دوسرا مرحلہ دستور حیات، یعنی انسان اپنی حیات کا دستور کس طرح متعین کرتا ہے۔ اس کے بعد جو لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، اس کے پس پردہ حقائق کیا ہیں، خدا کا اقرار کرنے والوں کو کیا فائدہ پہنچتا ہے آخرت برپا ہونے سے پہلے اسی دنیا میں، دلائل توحید کیا ہیں۔ انشاءاللہ ان 5 مراحل پر کوشش کی جائے کہ آج ہی کے دن
روشنی ڈالی جائے اور اس کو نمٹایا جائے. اس کے بعد بقیہ 5 مراحل انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، جس میں چھٹا مرحلہ مراتب توحید یعنی ذاتی، توحید افعالی، توحید صفاتی، توحید ربوبیت وغیرہ وغیرہ. صفات ثبوتیہ یعنی وہ صفات جو خدا میں ہونی چاہیے ہوتی ہیں، صفات سلبیہ جو خدا میں نہیں ہونی چاہیے نہیں ہوتی ہیں، وہ کیا ہیں. اس کے بعد شرک، ایک سے زیادہ خدا ہو تو کیا مسئلہ درپیش ہو سکتا ہے، کیوں کر ممکن نہیں. اور اس کے بعد دیگر مذاہب میں خدا کا کیا تخیل ہے، آیا کہ وہ وہی خدا ہے جو ہمارے اسلام کا خدا ہے. انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی. آئیے ہم اپنی گفتگو کے پہلے مرحلے یعنی جہاں بینی کی تعریف، یعنی کائنات کے بارے میں سوچنا، اپنے بارے میں، اور پھر دونوں کا تعلق. جس طرح ایک بچہ اپنے ارد گرد موجود چیزوں کے بارے میں دیکھتا ہے، سوچتا ہے، چھوتا ہے، سونگھتا ہے، ان کو ہاتھ میں لیتا ہے، اس طرح انسان بھی جب وہ شعور کی منزل پر پہنچتا ہے تو وہ اپنے آس پاس کی کائنات کو دیکھتا ہے اور سوچتا ہے یہ کیوں ہے، کیسے ہے، میرا اس کے ساتھ تعلق کیا ہے، کیا یہ چیزیں مجھے فائدہ دینے کے لیے ہیں یا پھر میں نقصان اٹھا سکتا ہوں. اور اس کے بعد وہ اپنی زندگی کا تعین کرتا ہے. یہ ہے فائدہ جہاں بینی کا کہ رولز آف لائف. دروازے پہ دستک ہو، آپ سوچتے ہیں پہلے کہ کون ہے، کون ہو سکتا ہے. کسی محفل میں شرکت کرنی ہو تو آپ پوچھتے ہیں کہ محفل خوشی کی ہے یا غم کی، اسی حساب سے اپنے لباس کا تعین کرتے ہیں. سفر پہ جاتے ہیں تو جہاں جا رہے ہیں وہاں کے بارے میں موسم کی آگاہی لیتے ہیں. سردی ہے تو میں گرم کپڑے لے لوں، گرمی ہے تو میں مشروبات ساتھ لے لوں. چنانچہ جہاں بینی ضروری ہے، کائنات کے بارے میں سوچنا ضروری ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کے اصول و ضوابط کا اطلاق کر سکیں، تعین کر سکیں. اچھا، اگر آپ یہ کہیں کہ اس کی ضرورت ہی کیا ہے، ہم اپنی جہاں بینی کو کسی دوسرے نظریے کے تحت کیوں نہیں دے سکتے. یعنی اگر ایک انسان جہاں بینی کو اس طرح دیکھے اپنی کائنات کو کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی ہے. دیکھیں، کائنات کے بارے میں سوچنا کہ یہ کیا ہے اور کیوں ہے اور کیسے ہے، یہ ہر کوئی سوچتا ہے، لیکن اس سوال کا صحیح جواب تلاش کرنا ہر کسی کو نہیں ملتا. پانی ایک کافر کی بھی پیاس بجھاتا ہے، ایک مسلمان کی بھی، لیکن پانی کو کس نے مجبور کیا پیاس بجھانے کے لیے؟ اس کا جواب کافر کچھ اور دے گا، مسلمان موحد کچھ اور دے گا. غذا آپ کی بھوک مٹاتی ہے، آپ کو طاقت دیتی ہے، یہ ایک اللہ کے ماننے والے کے لیے بھی ہے اور اللہ کو نہ ماننے والا بھی اس کو صحیح سمجھتا ہے. لیکن غذا کو کس نے یہ وظیفہ دیا کرنے کو کہ تمہیں لوگوں کی، انسانوں کی پیاس اور بھوک کو مٹانا ہے، ان کو طاقت دینا ہے. لیکن اس کا جواب دو ہو سکتے ہیں، دو جوابات ہیں. ایک تو یہ کہ بھئی جو کچھ ہے وہ مادہ ہے، اور دوسرا جواب ہے جو کچھ ہے وہ مادہ نہیں ہے بلکہ مادے کے پیچھے کوئی قوت ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ مادے کے پیچھے کوئی قوت ہے تو وہ ہم کہیں گے یہ الہی جہاں بینی ہے، سچا احساس، سچی تسکین کے ساتھ، خالق کی کائنات جزا و سزا کے ساتھ. اس نظریے میں ایک ذمہ داری ہے، امید ہے، جینے کی امنگ ہے، سچی تسکین ہے. ایک مادی جہاں بینی ہے جس میں احساس تو سچا ہوتا ہے لیکن اس کا جواب تسکین جھوٹی ہوتی ہے، اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ کسی نے نہیں بنایا، یہ خود بخود بن گئی. ایسے میں انسان کے اندر ایک محتاجی، ایک نا امیدی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ اچھا کہ جو ظلم میرے ساتھ ہوا اس کا بدلہ کون دے گا، جو لوگ دوسروں پہ ظلم کر رہے ہیں ان کو سزا کون دے گا؟ کوئی نہیں دے گا، سب یہیں ملیا میٹ ہو جائے گا. جب اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے تو وہ نا امیدی کا شکار ہو جاتا ہے، خودکشی کی طرف سوچتا ہے. یہ ہے وہ جھوٹی تسکین. انسان مادیت پرستی کے حوالے سے اگر سوچنا شروع کر دے. اس موقع پر فطرت کی تعریف کرنا انتہائی ضروری ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی شے کی طبیعت جو تخلیق کے ساتھ اس میں موجود تھی، جو اس کو بتانا نہ پڑے، جو اس کو سکھانا نہ پڑے. مثلا ایک انسان کو معلوم ہے کہ میں کھانا کھاؤں گا تو بھوک مٹے گی، میں پانی پیوں گا تو پیاس بجھے گی، میں سوؤں گا تو آرام پاؤں گا. ان چیزوں کو سکھانے بتلانے کی ضرورت نہیں ہے.
چنانچہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کائنات کی تمام چیزیں اپنا اپنا فریضہ انجام دے رہی ہیں، کیوں کہ ان کو معلوم ہے کہ یہ مجھے فریضہ انجام دینا ہے۔ ہمارا یہ سوال کہ اگر چیزیں اپنا اپنا کام انجام دے رہی ہیں تو وہ خود سوچ کر یہ کام انجام نہیں دے سکتے۔ مثلا ہم یہ کہیں کہ کسی ملک میں قوانین کی پابندی ہے اور لوگ خود سے قوانین کی پابندی کر رہے ہیں، کسی سزا و جزا کے خوف یا لالچ میں نہیں، تو ہم کہیں گے آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یقیناً وہاں قوانین بنانے والا کوئی ہوگا اور قوانین کے توڑنے پہ کوئی جرم ہوگا، کوئی سزا ہوگی، جب ہی لوگ قوانین پر عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر انسان اچھی باتوں پر عمل کرتا ہے تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی قوت ہے۔ اگر نظام کائنات مسلسل بغیر کسی تباہ و بربادی کے چل رہا ہے تو یقیناً اس کے پیچھے اس کی خالق کا ہاتھ ہوگا۔ اے رسول، آپ اپنا رخ دین کی طرف کیے رہیے، یہی فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 30۔ فطرت الناس علیہ جمیعہ، فطرت الناس التی فطرت الناس جمیعہ، کہ یہی وہ فطرت ہے جس پر لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ چنانچہ ہم یہ کہیں گے کہ انسان گناہ گار نہیں پیدا ہوا ہے، معصوم پیدا ہوا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ایسا ہے، کیوں ہے ایسا، بس یہ ایسے ہی پیدا ہوا ہے، جی نہیں، اس نے اپنے آپ کو ایسا بنایا ہوا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معصوم پیدا کیا تھا۔ اب آئیے اس بحث کی طرف کہ انسان کا دستور حیات ضروری ہے یا الہیات کی بحث ہے۔ درود پر دیجئے محمد والے محمد۔ جیسے کہ ابھی ہم نے کہا کہ یہ ضروری ہے اپنی زندگی کے اصول و ضوابط تعین کرنے کے لیے کہ ہم معلوم کریں ہمارے آس پاس کی اشیاء یا کائنات ہم سے کیا کہتی ہیں۔ اب ایک اس کا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ جو چاہیں وہ کریں، جس چیز کو اچھا سمجھیں اس میں عمل کریں، اپنی راہ خود متعین کریں۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آپ گناہ گار ہیں، آپ خطا کار ہیں، آپ اپنی زندگی کو خود سے گزارنے بیٹھ گئے، صحیح اور غلط کا تعین کرنے بیٹھ گئے، آپ کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسے ایک بچے کا جس کے ہاتھ میں چھری یا پستول ہے۔ آپ خود جانتے ہیں جتنی عمر آپ نے گزاری ہے اس عمر میں آپ نے کتنے گناہ کیے ہیں، کتنی خطائیں کی ہیں، چنانچہ آپ خود سے اپنی راہ متعین نہیں کر سکتے۔ اب میں کیا کروں؟ میرے پاس دوسرا آپشن یہ ہے کہ میں دوسروں کی اطاعت کروں۔ اگر میں گناہ گار ہوں تو میں دوسروں سے پوچھ لوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دوسرے لوگ بھی آپ کی طرح انسان ہیں، وہ بھی خطا کار ہیں، وہ بھی غیر معصوم ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں اپنی زندگی دوسروں کی پالیسیوں، دوسروں کے احکامات کے تحت گزاروں تو میری اپنی زندگی کا کیا فائدہ؟ میری اپنی زندگی کا کیا فائدہ؟ زندگی میری ہے اور اس کو گزار کوئی اور رہا ہے، میں خواب ہوں کسی اور کا، مجھے دیکھتا کوئی اور ہے، تو ایسی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں، چاہے وہ اچھی ہی کیوں نہ گزرے، کہ وہ دوسروں کی تابع ہو۔ اب اس سلسلے میں ایک تیسرا آپشن ہمارے پاس آتا ہے، وہ یہ کہ انسان کسی ایسے تیسرے فرد کے تحت زندگی گزارے جو نہ آپ کی طرح ہو، جو نہ لوگوں کی طرح ہو، بلکہ مکمل جامع اور نقائص سے پاک ہو، آپ سے کہیں زیادہ برتر ہو، اور اگر وہ شخصیت خود آپ کا بنانے والا ہو تو کیا ہی کہنے، کیونکہ انسانوں میں دنیا میں انسان سے برتر کوئی مخلوق نہیں۔ اگر ہم کہیں کہ ہم دوسرے انسان کی اتباع کریں تو بھئی دوسرا انسان بھی تو ابھی کی طرح انسان ہے، وہ بھی کسی رنگ، نسل، جذبات، احساسات، مفاد سے وابستہ ہے۔ چنانچہ جب بھی وہ کوئی قانون بنائے گا اس قانون میں اس کی پسند، اس کی نسل، اس کے قبیلے، اس کی قوم کی پسند ناپسند ضرور شامل ہوگی۔ چنانچہ ہمیں کسی ایسی شخصیت کا انتخاب کرنا ہے کہ جو اپنی پسند ناپسند کی بجائے ایک حقانیت کے طور پر آپ کو نظریہ دے جو تمام لوگوں کی نزدیک قابل قبول ہے۔ ہماری گفتگو کا تیسرا مرحلہ کہ اگر لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں
اور اس کے پیچھے کیا حقائق گشیدہ ہیں، کیا ان کا انکار حقیقتاً دلائل پر مبنی ہے یا اس کے پیچھے ان کی کوئی اور خواہشات ہیں جو دبی ہوئی ہیں۔ ایک درود پڑھ دیجیے محمد علیہ محمد۔ دیکھیے اس کی مثال بالکل ایسی ہے، اگر کوئی شخص ڈاکٹر سے کہے میرے سر میں درد ہو رہا ہے تو ڈاکٹر ایٹ ونس یہ نہیں کہتا کہ تم کو بلڈ پریشر کی بیماری ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ دیگر اسباب جو اس سے کہیں زیادہ غیر اہم ہے پہلے ان کو رول آؤٹ کر لے۔ یعنی وہ آپ سے پوچھے گا، ہو سکتا ہے آپ کی نیند پوری نہ ہو سکتا ہے آپ کو ٹینشن ہو سکتا ہے آپ جو ہو کسی الجھن کا شکار ہو۔ آپ ان تمام باتوں کو پہلے دیکھ لیجئے اور پھر اس طرف آئیے کہ آپ کو بلڈ پریشر یا کوئی بیماری ہے کہ نہیں۔ اسی طرح جو لوگ خدا کو نہیں مانتے یا جن کے دلوں میں خدا کا ایمان متزلزل ہے، تو کیا وہ کسی اور لالچ، کسی اور خوف کا شکار تو نہیں جس کی وجہ سے خدا پر ایمان ان کا اتنا مضبوط نہیں، یا وہ خدا کو نہیں مانتے؟ اگر ہم اپنی بات کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ ہو سکتا ہے دنیا میں کچھ اور چیزیں، کچھ اور لوگ، کچھ اور حالات و واقعات ایسے ہوں کہ جن کی طرف ہماری توجہ زیادہ ہے اور جن پر ہم زیادہ بھروسہ کرتے ہیں بنسبت خدا کے۔ وہ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، وہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ ایک انسان ابھی تک خدا سے ناشنا ہے؟ ایک مثال، بڑھئی، آئینہ فروش، چشمے کی صفائی کرنے والا، کباب فروش روزانہ کباب بناتا ہے لیکن جگر میں موجود رگوں کو نہیں پہچانتا۔ آئینہ فروش آئینے تو بیچتا ہے لیکن کبھی اس کو فرصت ہی نہیں ملی کہ اس آئینے میں اپنی شکل دیکھ کر اپنے بال درست کر سکے۔ چشمے کی صفائی کرنے والا چشمے کی صفائی تو کرتا ہے لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ اس کو پہن کر میں اپنی نظر کی کمزوری کا علاج کر سکتا ہوں۔ بڑھئی جو کرسی بناتا ہے خود وہ کرسی پہ نہیں بیٹھا، نہ اس کو اپنے گھر میں استعمال کرتا، اس سیڑھی پہ نہیں چڑھتا جس کو وہ بناتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں کو فرصت ہی نہیں کہ وہ خدا کی طرف دیکھیں، اس کے بارے میں سوچیں، دین کے بارے میں کوئی لائحہ عمل تیار کریں۔ جس طرح آج کل کے لوگوں کا حال ہے تو ان کو فرصت ہی نہیں ہے کتابوں کو کھولنے کی یا درس کو سننے کی۔ دوسری وجہ جس کی وجہ سے لوگ خدا کو نہیں مانتے یا خدا پر ایمان متزلزل ہے وہ یہ کہ ان کو بیٹھے بٹھائے نعمتیں مل رہی ہیں، ہوا، پانی، عقل و شعور، اعضاء جوارے۔ فقط انگوٹھے پہ غور کر لیں۔ خان میڈیکل کالج میں ایک دفعہ انگوٹھے پہ مضمون لکھنے کو آیا، کسی نے کہا بھائی انگوٹھے کی موومنٹ یعنی حرکات کیا لکھا جا سکتا ہے؟ پتہ چلا کہ لوگوں نے صفحے کے صفحے کالے کر دیے۔ تحقیق کے بعد اندازہ ہوا ہے کہ انگوٹھے میں جو حرکت ہوتی ہے وہ تمام انگلیوں اور اعضاء جوارے کی حرکت سے زیادہ ہوتی ہے، اضافی حرکتیں ہوتی ہیں۔ انگوٹھے میں ایک اضافی حرکت ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اوپونیشن، اور ایگزیکٹلی وہی پوزیشن، وہی حرکت ہوتی ہے جو ہم تسبیح کے وقت انگوٹھے سے اپنی انگلی کو ٹچ کرتے۔ اس انگوٹھے کے بغیر جب محسن قریتی یہ درس دے رہے تھے توحید سے متعلق تو انہوں نے اسی وقت سننے والوں کو کہا کہ آپ اپنی قمیض کا بٹن لگا کے دکھائیں بغیر انگوٹھے کے استعمال کے، آپ اپنے اسکارف کی پن صحیح کر کے دکھائیں، درست کر کے دکھائیں بغیر انگوٹھا استعمال کیے۔ آپ تمام لوگوں کا واسطہ کچن سے رہتا ہے، آج جا کر انگوٹھے کے بغیر یعنی انگوٹھے کو ہتھیلی سے اندرونی طور پہ آپ لگا دیں اور 4 انگلیوں سے کو استعمال کرتے ہوئے آٹا گوندھ کے دکھائیں، روٹی بیل کے دکھائیں، روٹی کو توے پہ حرکت دے کے دکھائیں، روٹی کا لقمہ بغیر انگوٹھے کے توڑ کے دکھائیں، چمچہ بغیر انگوٹھے کے پکڑ کے دکھائیں، دسترخوان رکابیاں میز پر رکھتے ہوئے بغیر انگوٹھے کا آپ استعمال کر کے دکھائیں۔ یہ تمام چیزیں انگوٹھی، گاڑی کی چابی، دروازے کی چابی انگوٹھی بغیر آپ گھما کے دکھائیں۔ فقط انگوٹھا، ہم نے کسی بچے سے کہا کہ تم اپنا قمیض کا بٹن کھول کے دکھاؤ بغیر انگوٹھے کے، اس نے کوشش کی نہیں کھول سکا، پھر اپنے دانتوں سے کھولنے لگا۔ ہم نے کہا دیکھو انگوٹھے کے نہ ہونے کی وجہ سے تم جانور بن جاتے، اللہ نے تمہیں انگوٹھا دے کے جانوروں کی سب سے باہر نکال دیا۔ فقط انگوٹھا اتنی بڑی نعمت ہے کہ کتنے کام آپ کے رک جائیں۔ اس روزانہ آپ اس انگوٹھے کو دیکھیے اور خدا کی معرفت کے معرف ہو جائیں، عارف ہو جائیں کہ واقعی خدا ہے۔ لیکن ہمارا وہی حال ہے کہ جس طرح والدین اپنے بچوں کو
تمام کچھ دے دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بچے ان کی ناقدری کہتے ہیں، احسان فراموشی کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام احسانات دیے ہوئے، بیٹھے بیٹھائے ایک کافر کو بھی کھلا رہا ہے، مسلم کو بھی کھلا رہا ہے۔ قرآن میں آیا ہے کہ اگر ہمیں یہ نہ ہوتا احساس کہ تمام لوگ ایک ہی دین پر ہو جائیں گے تو ہم کافروں کے گھروں کی چھتیں اور سیڑھیاں سونے کے بنا دیتے۔ ہمیں احساس نہ ہوتا کہ مومن کے دل کو دکھ پہنچے گا تو ہم کافروں کے سروں پر لوہے کے خول لگا دیتے کہ زندگی بھر ان کے سر میں درد نہ ہوتا۔ اگر ہم چاہتے تو کافر کو اتنا دیتے، لیکن مومن کے دل اور دکھ کا ہمیں خیال ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اپنے چاہنے والوں کو بھی دیتا ہے، نہ چاہنے والوں کو بھی دیتا ہے۔ بس کافروں کو چونکہ بیٹھے بٹھائے مل گیا، اس لیے وہ اس بات پر نازا ہیں، چونکہ ہم جینے کا ڈھنگ جانتے ہیں، ہمارے پاس سہولیات ہیں، تو ہمیں خدا کی کیا ضرورت؟ خدا کی تو ان کو ضرورت ہو جو بھوکے ہوں، مفلس ہوں، محتاج ہوں، غیر ترقی یافتہ ہوں۔ مغرب کا پروپیگنڈا، ڈالر کے نوٹ پر ان گاڈ وی ٹرسٹ لکھ کر کیا آپ خدا کے ماننے والے بن سکتے ہیں؟ آپ ہی لوگوں نے اس پر ان گاڈ وی ٹرسٹ لکھا، کس کی بے خلی کے لیے؟ کس کے جواب میں؟ کمیونزم کے جواب میں، رشیا کے جواب میں، جب اس نے کہا کہ مذہب افیم ہے جو لوگوں کو سلا دیتا ہے۔ کیا ایران میں انقلاب آنے کے بعد لوگ سو گئے؟ جی نہیں، لوگ جاگ گئے۔ مذہب کی بنیاد خوف پر ہے، تو کیا ڈرپوک مذہبی ہوتے ہیں؟ ہم تو دیکھتے ہیں مذہب کے ماننے والے جان دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ مذہب شدت پسندی کا نام ہے، تو اس وقت استعمار پوری دنیا میں کیا کر رہا ہے؟ زندگی روشن خیالی کا نام ہے، تو میڈیا تنگ نظری کا کیوں شکار ہے؟ انسانیت ہی اصل مذہب ہے، تو ہیروشیما ناگاساکی پر کس نے بمباری کی؟ محبت ہی عبادت ہے، تو پھر طلاق کی شرحیں ان ممالک میں کیوں ہو رہی ہیں جو محبتوں کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں اور ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں؟ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ انسان اس کے باوجود ناشکرا ہے اور گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے، اور اس ناشکرے پن کا اظہار کر رہا ہے کہ اللہ نے مجھے زیادہ مہلت نہیں دی، ایک فرصت گناہ ملی، وہ بھی 4 دن دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار کے۔ ایک مسلمان شاعر کا جو بظاہر مسلمان لیکن اندر سے مسلمان نہیں شعر ہے، تو یہ وہ پروپیگنڈا ہے جو مغرب کی طرف سے، غیر مسلموں کی طرف سے، خود مسلمانوں کی طرف سے کیا گیا، اور جس کا شکار ہو کے لوگوں کا ایمان خدا پر متزلزل ہوا۔ بے سروپا باتیں مسلمانوں کی طرف سے کی گئی، بے سروپا باتیں، مثلا جب طاقت ملے تو چھین لو، جب کمزور پڑ جاؤ تو واویلا مچاؤ۔ جو کچھ کرتا ہے خدا کرتا ہے۔ کسی کافر کو قتل کرتے ہیں بے جرم و خطا، آپ کہیں گے اللہ کرتا ہے۔ کیسے اللہ کرتا ہے؟ اللہ ظالم کے ساتھ نہیں، مظلوم کے ساتھ ہے۔ اگر کافر کے ساتھ ظلم ہوگا تو اللہ تعالیٰ کافروں کے ساتھ ہوگا۔ کاشان اور شبر میں شین مشترک ہے، اس لیے کاشان میں گرمی زیادہ پڑتی ہے۔ جو ٹھنڈے ممالک ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ سائنس اور جدید علوم سب خرافات ہیں۔ جس مائک کے ذریعے، جس انٹرنیٹ کے ذریعے، جس ٹی وی کے ذریعے آپ اپنے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، اسی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ کچھ بھی ہو خدا ہمارے ساتھ ہے، جی نہیں، خدا اس کے ساتھ ہے جو حق کا نام لیتا ہے، جو دین کی سربلندی چالتا ہے۔ ایک زمانے میں خدا عربوں کے ساتھ تھا، اب خدا فارس والوں کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ کہ خدا چاہتا ہے کہ وہ کام کیا جائے کہ جو حق پر ہے۔ تو ان بے سروپا باتوں نے لوگوں کو خدا سے اور اس کے دین سے دور کر دیا۔ خدا کو بھلانے میں، خدا کو نہ ماننے میں ایک ماحول کا بھی اثر ہے۔ بھئی کیا کریں، زمانے کو بھی دکھانا ہے، ہمیں دوسری قوم کے ساتھ چلنا ہے۔ علماء کو ڈکٹیشن دیا جا رہا ہے کہ آپ، ہمارے ایک دوست عالم دین، ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ حلال رزق کی دعا نہ کروایا کریں، کیونکہ آج کل ممکن ہی نہیں۔ قرآن میں سے حلال رزق کی آیتیں نکال لیں، بہار علماء سے روایتیں نکال لیں، تو خدا کو ڈکٹیشن نہ دیں۔ علماء کو ڈکٹیشن دینے کا مطلب کیا ہے؟ آپ خدا کو ڈکٹیشن دے رہے ہیں کہ ہمیں ایسا نہیں، ایسا دین چاہیے۔ کہا جائے تو کہا جاتا ہے کہ میاں مسجد سے نکلو تو آٹے چینی کا بھاؤ پتہ چلے۔ مسجد سے نکل کر ہی جہاد ہوا ہے، مسجد سے نکل کر ہی انقلاب آیا ہے، انقلاب مسجد میں بیٹھ کر نہیں آیا ہے۔ تو یہ وہ پروپیگنڈا، یہ وہی ماحول کا اثر ہے جس نے ہم کو خدا سے دور کیا ہے۔
دوسری بات جو آج کل بھی لوگ کہتے ہیں، پہلے زمانے میں لوگ کہا کرتے تھے کہ رسول کے حجرے کے سامنے سے مت گزرنا، قرآن سن لو گے ایمان لے آؤ گے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں مدرسے نہ جانا، مسائل سن لو گے عمل کرنا پڑ جائے گا، توضیح کھول لو گے کفارہ دینا پڑ جائے گا، علماء سے مسائل سن لیے تو پھنس جاؤ گے، حج کرنا پڑ جائے گا، خمس دینا پڑ جائے گا۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو مغرب بھی کرتا ہے کہ اگر اسلام کو قبول کر لیا تو پھر اللہ کو سپر پاور ماننا ہوگا، تمہاری سپیریورٹی ختم ہو جائے گی۔ اور یہی مسلمان بھی سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم نے کچھ زیادہ ہی اللہ کی معرفت حاصل کر لی، مدرسے جا کے کتابیں کھول کے مجلسوں میں بیٹھ کے، تو یہ نہ ہو کہ ہماری تمام آزادی سلب ہو کے رہ جائے۔ حقیقت میں آپ آزاد ہو جائیں گے۔ کیوں؟ ایک سے زیادہ لوگوں کا غلام ہونا بدتر ہے اس بات سے آدمی ایک شخص کا، اور کس شخص کا، کس شخصیت کا، جو خالق کائنات ہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ کچھ لوگوں کی دشمنیاں، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، بنو امیہ، بنو عباس، آج کل کے مسلمان حکمران ہوں، ان لوگوں کی دشمنیوں نے بھی مکمل طور پہ اپنا زور لگایا ہے اسلام کو اور خدا کو لوگوں سے دور کرنے کے لیے۔ اور ایسے میں عام آدمی یہی سوچتا ہے کہ اگر میں نے ان لوگوں کی بات نہ مانی تو یہ لوگ مجھے نقصان پہنچائیں گے، مجھے مار دیں گے اور مجھے ذلت و خواری سے دوچار ہونا پڑے گا۔ خدا فرماتا ہے اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو خدا بنایا تو میں ضرور تمہیں خدا قیدی بناؤں گا۔ فرعون کے کلمات خدا قرآن میں نقل کر رہا ہے کہ فرعون نے چونکہ یہ دھمکی دے رکھی تھی اس لیے لوگ اس سے قریب تھے اور خدا سے دور تھے، لیکن اللہ تعالیٰ لیکن یہی خدا مکمل طور پہ آپ کو اطمینان دلا رہا ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں تم خوف رکھتے ہو کہ یہ تمہارا کچھ بگاڑ لیں گے، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ خدا کہتا ہے یہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اگرچہ اس کے لیے سب مجتمع ہو جائیں، اور اگر ان سے مکھی کوئی چیز لے جائے تو اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ طالب اور مطلوب یعنی عابد و معبود دونوں گئے گزرے ہیں۔ لن تخلقوا ذبابا، یہ الفاظ ہیں قرآن کے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہاں لفظ لم تخلقوا کہہ دیتا، یعنی ان لوگوں نے مکھی نہیں بنائی جن لوگوں کی تم گدائی کر رہے ہو، جن لوگوں کے سامنے تم جھک رہے ہو، تو لوگ کہتے ہیں اگر نہیں بنائی تو ہو سکتا ہے آج بنا لیں۔ اگر اللہ لفظ لما استعمال کرتا، لما تخلقوا ذبابا، کہ اب تک انہوں نے کوئی مکھی نہیں بنائی، تم ان کی پیروی کر رہے ہو، تو آپ کہتے، کفار کہتے کہ کل نہیں بنائی، آج نہیں بنائی، ہو سکتا ہے مستقبل میں بنا لیں۔ اسی لیے اللہ نے یہاں پہ لفظ نہ لم استعمال کیا، نہ لما استعمال کیا، بلکہ لن استعمال کیا ہے۔ لن ترانی، تم کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ کہہ رہا ہے لن تخلقوا ذبابا، تم کبھی بھی مکھی نہیں بنا سکتے، نہ ماضی میں، نہ حال میں، نہ مستقبل میں۔ چنانچہ آج کل کے سائنسدان بھی سن لیں، وہ چاہے کتنے ہی ایڈوانس کیوں نہ ہو جائیں، وہ روبوٹ تو بنا سکتے ہیں، مکھی نہیں بنا سکتے۔ روبوٹ کے لیے چارجر چاہیے، بیٹری چاہیے، لیکن مکھی کے لیے کوئی چارجر بیٹری نہیں چاہیے۔ مکھی اگر چارجر بیٹری سے چل رہی ہوتی تو وہ محتاج ہوتی کسی چیز کی، دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے، چھونے کے لیے۔ چنانچہ انسان کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لے، انسان مکھی نہیں بنا سکتا، بلکہ مکھی اگر آپ سے کوئی چیز چھڑا کے لے بھی جائے تو آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے۔ ایک امام کے دور میں ایک بادشاہ تھا، اس کو بار بار مکھی تنگ کر رہی تھی، غالباً امام حسن عسکری علیہ السلام۔ ان کے دربار میں موجود تھے، اس بادشاہ کے دربار میں، تو بادشاہ کو مکھی تنگ کر رہی تھی بار بار، وہ بار بار ہٹاتا اور بار بار اس کے ناک پہ آگے بڑھ جاتی۔ تو غصے میں اس نے امام سے کہا کہ آخر اللہ نے مکھی بنائی کیوں ہے، یعنی اتنی حقیر چیز۔ امام نے کہا مکھی خدا نے اس لیے بنائی کہ تجھ جیسے متکبر کو ذلیل کر سکے۔
تو آج کل کے بھی سائنسدان مچھر اور مکھی نہیں بنا سکتے، چاہے وہ راکٹ بنا لیں چاہے وہ روبوٹ بنا لیں۔ چنانچہ ہم لوگ پہلے بادشاہوں سے ڈرتے تھے، آج کے فرعون یعنی کمپنی کے باس سے ڈرتے ہیں، سپر پاور سے ڈرتے ہیں، اپنے کسٹمر سے ڈرتے ہیں، گھر والوں میں ان لوگوں سے ڈرتے ہیں جو خود اسلام پہ نہیں چل رہے اور لوگوں کو بھی نہیں چلنے دے رہے۔ تو ان لوگوں سے ڈرنے کی بجائے آپ اس خدا سے ڈریے جس سے یہ تمام لوگ ڈرتے ہیں۔ دنیا کی محبت بھی خدا کی محبت اور معرفت کے آڑے آتی ہے۔ خدا فرماتا ہے ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر اپنے عالموں، زاہدوں اور مریم کے بیٹے مسیح کو اپنا پروردگار بنا ڈالا ہے۔ اگر کچھ نہیں ہو سکتا تو لوگ دینداروں کو ہی خدا بنا لیتے ہیں، علی کو خدا بنا لیا، ائمہ کو خدا بنا لیا۔ تو یاد رکھیے ایسا خدا بھی خدا کو نہیں چاہیے۔ خدا کو وہ دین چاہیے جو خدا نے بنایا، نہ کہ وہ دین جو آپ نے خود تخلیق کیا۔ چنانچہ خدا کی محبت جس کے دل میں نہیں ہے، اس کے دل میں لیلا مجنو کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، روزگار کی محبت، خود سے محبت شامل ہوگی۔ جب یہ محبتیں نکلیں گی تو خدا کی محبت اس میں داخل ہوگی۔ اس کے بعد بیجا امیدیں ان لوگوں سے جو خود خدا کو نہیں مانتے اور چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں سے خدا نکل جائے، اور لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر فرضی معبود بنا لیے ہیں تاکہ انہیں ان سے کچھ مدد ملے، اور لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لیے تاکہ وہ ان کی عزت کا باعث ہو۔ یقین کیجئے یہ لوگ کبھی بھی آپ کو عزت نہیں دیں گے۔ پہلے زمانے میں عزت حاصل کرنے کے بادشاہوں کے طریقے تھے، بادشاہوں کے پاس جانا پڑتا تھا۔ آج روپیہ پیسہ جو ہے عزت کا شاخسانہ ہے، اشرافیہ طبقہ، انشورنس، ڈپازٹ، ان لوگوں میں میل جول رکھنا، ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جن کے پاس اختیارات ہیں۔ مسجد میں بھی اس شخص کے پاس بیٹھنا جو مسجد کا محتمم، منتظم، چلانے والا، مسجد کا بنانے والا ہے۔ یہاں تک ہونے لگا ہے کہ لوگ مسجدوں میں یہ کہنے لگے ہیں کہ یہ مسجد ہماری ہے، یہاں ہمارا قانون چلے گا۔ یعنی آپ کا قانون چلے گا، خدا کا قانون نہیں چلے گا۔ کل کلاں کو آپ اپنی نماز انٹروڈیوس کروا دیجئے کہ خدا کی بنائی ہوئی نماز نہیں بلکہ ہماری بنائی ہوئی نماز چلے گی۔ اس کے بعد لوگوں نے متبادل خدا بنا لیا۔ تم اس خدا کو چھوڑ کر صرف ان ناموں کی پرستش کرتے ہو جنہیں تم نے اور تمہارے باپ دادا نے خود رکھ لیے، اور خدا نے اس کے لیے کوئی سند نہیں نازل کی۔ لیکن اس کے بعد خدا یہ بھی بتلا رہا ہے کہ جن خداؤں کو ہم نے خدا بنا لیا ہے اور جن لوگوں نے خدا کے سوا اور لوگوں کو کارساز بنا رکھا ہے، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے، یعنی کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ پہلے تو یہ کہا کہ یہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے، پھر یہ کہا مکھی تو کیا، یہ مکڑی بھی کے برابر بھی نہیں، مکڑی ہیں یہ لوگ، اور ان کے بنائے ہوئے کام سازشیں مکڑی کی جالے کی طرح ہیں۔ آج کل ہم نے خداؤں کے ڈیفرنٹ نیمز رکھ لیے، مختلف نام رکھ لیے، جمہوریت، ڈیموکریسی، انسانیت، روشن خیالی، قوم پرستی، NGOs، حب الوطنی۔ آج کل ایک نعرہ بہت عام ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ، روشن خیالی۔ پہلے ایک نعرہ تھا سب سے پہلے پاکستان، اس سے پہلے نعرہ تھا روٹی کپڑا اور مکان۔ تو یہ نعرے در حقیقت متبادل نام ہے خدا کے۔ ہر بات میں آپ یہ کہیں کہ میں تو پاکستان کے لیے کر رہا ہوں، میں تو لوگوں کے لیے کر رہا ہوں، میں تو روشن خیالی اور قوموں کے ساتھ چلنے کے لیے کر رہا ہوں، تو یہ یقیناً حقیقتاً اللہ سے فرار ہے۔ اور اس کے بعد ہم خود اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم لوگوں کے اعمال، ہمارے کرتوت ایسے ہو گئے کہ خدا کو نہ ماننے والے یہی کہتے ہیں کہ خدا کو ماننے والے اتنے کرپٹ لوگ ہیں، تو اس سے بہتر تو خدا کو نہ ماننے والے۔ پاکستان اور اس جیسی دیگر ممالک کرپشن میں کہیں زیادہ ہیں ان ممالک کی بنسبت جو ممالک خدا پہ یقین نہیں رکھتے، جن ممالک کے عوام خدا پہ یقین نہیں رکھتے۔ کراچی میں، پاکستان میں چلی جائیے، کون سا ایسا سگنل ہوگا جس کو نہیں توڑا گیا ہوگا؟ انگلینڈ، کینیڈا، امریکہ چلے جائیے، رات کے 2 بجے بھی آپ کو سگنل توڑنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ تو یہ اخلاقیات اور قوانین کی پاسداری جب آپ غیر مسلموں، غیر موحدوں، خدا کو نہ ماننے والوں کے پاس دیکھیں گے تو یقیناً ایک عام شخص انہی کی طرف کھنچا چلا جائے گا کہ جو قوانین کی پابندی کرتے ہیں۔ اندھی تقلید
کہنے لگے کہ ہم نے باپ داداؤں کو ایسا ہی کرتا پایا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں ہر مذہب صحیح ہے، کیونکہ ہر مذہب کے ماننے والے وہی کچھ کرتے ہیں جو ان کے ماں باپ کر رہے ہیں، جو ان کے باپ دادا جد کر رہے ہیں، تو اس طرح ہر مذہب سچ ہوا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف نمرد آزما لوگ اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں؟ تو یہ وہ تمام گفتگو تھی جو اس حوالے سے تھی کہ جو لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں۔ آئیے اب اس گفتگو کی طرف۔ اگر کچھ لوگ خدا کا اقرار کرتے ہیں تو اس سلسلے میں ان کو خدا کا عنایت کرتا ہے آخرت سے پہلے۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد والے اس گاڑی کو غور سے دیکھیے، ہو سکتا ہے یہ آپ کی گاڑی ہو، آپ کو ملنے والی ہو۔ لیکن اسلام کیا کرتا ہے؟ اسلام وہی کچھ کرتا ہے جو ایک گاڑی بنانے والا گاڑی کے ساتھ کرتا ہے۔ گاڑی بنانے والا گاڑی بنانے کے لیے کن مراحل سے گزرتا ہے؟ پہلے وہ لوہے کی دریافت کرتا ہے، پھر لوہے کو پیوریفائی کرتا ہے، تلخیص کرتا ہے، پھر اس لوہے سے پرزے بناتا ہے، پھر اس پرزے سے انجن ترتیب دیتا ہے، پھر اس انجن کو بنانے کے بعد، گاڑی کو بنانے کے بعد ایک ڈرائیور اس میں متعین کرتا ہے۔ اسلام انسانی دریافت کرتا ہے، خود شناسی کی منزل پر اس کو پہنچاتا ہے۔ ہم نے انسان کو فضیلت دی، بنی اسرائیل سورہ آیت نمبر 70، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 30۔ کتنی بڑی عزت دی! اگر چاہتا تو ذلیل کر کے دنیا میں بھیجتا کہ تم میرے غلام ہو، تم میری مخلوق ہو، میں تمہارا خالق، لیکن نہیں، عزت دے رہا ہے۔ اس کے بعد آپ کو نیکیوں کی طرف بلا رہا ہے، جیسے لوہے کی صفائی ہوتی ہے۔ مکے میں رسول اللہ نے کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پا جاؤ، تاکہ آپ لوگوں کو حکم خدا سے، تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آئے۔ فقط گناہوں میں نہیں چھوڑ دیتا پریشان ہونے کے لیے، نور کی طرف لے کر آتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو وہ پرزے کی شکل دیتا ہے، ایک مفید انسان بناتا ہے، اس کے لیے لوگوں کو بھیجتا ہے، اپنے پاک باز بندوں کو بھیجتا ہے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کی نفوس کو پاک و پاکیزہ بنائے۔ تو اللہ نے انبیاء اور ائمہ بھیج کر تزکیہ نفس کا سامان پیدا کیا تاکہ آپ کو معاشرے کی گاڑی میں مفید پرزے کی صورت میں فٹ کر سکے۔ اس کے بعد تنظیم سازی کرتا ہے، یعنی معاشرے میں موجود لوگ ایک دوسرے کے لیے کس طرح مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ بیت المال کا قیام، قاضی القضاء کا قیام، حکمرانوں اور امیروں کا قیام، گورنروں کا قیام، فلاح و بہبود کے مختلف ادارے، ہسپتال، تعلیمی ادارے، یہ سب اسلام الہیات آپ کو سکھاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے لیے ایک رہبر متعین کرتا ہے، انبیاء کو بھیجتا ہے، ائمہ کو بھیجتا ہے، مجتہدین کو مسئلے سکھانے کے لیے متعین کرتا ہے۔ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا کہ جہاں کہیں آپ کو محسوس ہو کہ میں غلط جا رہا ہوں تو ایک رہنمائی کے لیے کوئی فرد موجود ہے۔ اور جب آپ اس اسلام کی گاڑی میں بیٹھ کے باہر نکلتے ہیں تو لوگ آپ کو جھک کے سلام کرتے ہیں، دنیا آپ کی غلام ہو جاتی ہے۔ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ آپ خدا کے بن کے دکھائیے، اللہ تعالیٰ پوری کائنات آپ کو آپ کے قدموں میں ڈال دے گا، آپ کو وہ باعزت مقام دے گا جس کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اور خدا نخواستہ اگر کسی شخص کو اس دنیا میں فائدہ نہ ملا تو آخرت میں اس کو ضرور اس کا صلہ ملے گا اور اللہ کے پاس بہترین انجام ہے۔ ہو سکتا ہے یہاں بھی مل جائے، لیکن اگر کسی مصلحت کے تحت یہاں نہ مل سکے تو اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 14 میں کہتا ہے کہ اس کو میں آخرت میں تو ضرور دوں گا، اور یہاں پہ کم از کم وہ سکون، وہ طمانینت تو اس کو ضرور مل کے رہے گی جو ایک عیش و عشرت سہولیات میں پڑے ہوئے کافر یا ملحد کو نہیں مل سکتی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور آگاہ ہو جاؤ کہ اطمینان یاد خدا سے ہی حاصل ہوتا ہے، کم از کم یہ سکون آپ کو ضرور مل کے رہے گا۔ اور جو شخص
اللہ کی غلامی نہیں کرتا، حقیقت میں اپنے نفس کی غلامی کرتا ہے۔ تم نے ایسے شخص کو بھی دیکھا ہے جس نے اپنی نفسانی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 23۔ کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا، سورہ شمس آیت نمبر 9۔ یعنی اللہ چاہتا ہے کہ آپ کو نہ صرف دوسروں کی غلامی سے آزاد کرے بلکہ خود اپنی غلامی سے بھی آزاد کرے، کیونکہ انسان کی خود کی غلامی بھی بڑی بدترین غلامی ہے کہ انسان کو معلوم ہی نہ ہو کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ آج اس کے آرام کرنے کا جی چاہ رہا ہے، کل اس کے کام کرنے کا جی چاہ رہا ہے، آج وہ جھوٹ بول کے کوئی فائدہ کما رہا ہے، کل اپنے جھوٹ پہ پشیمان ہو رہا ہے۔ اس طرح پینڈولم کی طرح انسان پوری زندگی ایک طرف سے دوسری طرف دائیں سے بائیں حرکت کرتا رہتا ہے، لیکن جب وہ خدا کے آگے جھک جاتا ہے تو گویا اپنے آپ کو خدا کی غلامی میں دے دیتا ہے اور اضطراب سے نکل کر استقرار کی کیفیت میں آ جاتا ہے۔ اب آئیے ہماری گفتگو کا 5واں مرحلہ یعنی دلائل توحید۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد۔ دیکھیے اب تک کی جو گفتگو آپ کے سامنے رکھی گئی اس میں وہ مقدماتی باتیں تھیں کہ جو ایک خدا کو ماننے والے اور ایک خدا کو نہ ماننے والے افراد یا گروہ سے منسوب کی جاتی ہیں۔ اب ہم پیور کور موضوع شروع کرنے جا رہے ہیں کہ اگر خدا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا دلائل ہیں، اور اگر دوسرے خدا کا انکار کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس اس کے جواب، ان کے اعتراض کے جواب میں ہمارے پاس کیا نظریات ہیں۔ دلائل توحید۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جدید دور ہے، یہ سائنس کا دور ہے، لوگ مریخ پر پہنچ گئے، تم ابھی تک خدا رسول کی باتیں کر رہے ہو۔ ہمارا ان سے یہ سوال کہ کیا سائنسی ایجادات انکار خدا کی دلیل ہے؟ کیا کبھی کسی دوربین نے آپ کو یہ بتلایا کہ خدا نہیں ہے؟ کیا کبھی کسی راکٹ نے خلا کا چکر لگا کر ناسا کے راکٹ پیڈ پہ آ کے یہ خبر دی کہ میں پوری کائنات گھوم کے آ گیا، مجھے تو خدا نہیں ملا؟ کیا آپ کے کمپیوٹر سے کبھی آواز آئی کہ تم کیوں خدا کی عبادت کر رہے ہو، خدا نہیں ہے؟ تو سائنسی ایجادات نے کیا کبھی خدا کی نفی کی؟ نہیں کی۔ اس طرح تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوگ پہلے زمانے میں پتھر کے ہتھیار استعمال کرتے تھے، اس کے بعد کہ لوگوں نے لوہے کو دریافت کیا اور لوہے کے ہتھیار بنائے۔ تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ لوہے کے ہتھیار بناتے تھے ان کو چاہیے کہ خدا کا انکار کر دیں کیونکہ وہ پتھر کے زمانے سے نکل آئے اور اب وہ لوہے کے ہتھیار بنا رہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا جتنا پرانا زمانہ ہوگا وہ خدا کا ماننے والا ہوگا اور جتنا جدید زمانہ ہوگا وہ خدا کا نہ ماننے والا ہوگا۔ حالانکہ دیکھا جائے زمانے کے ساتھ ساتھ انسان کا علم بڑھ رہا ہے، انسان کی آگاہی بڑھ رہی ہے، تو نت نئی مثالیں دریافتیں ہم کو خدا کی وحدانیت کی طرف بلا رہی ہیں۔ کبھی آپ نے سنا کہ سائنس کے کسی فارمولے کے تحت اسلام کا کوئی کلیہ غلط ثابت ہو گیا، نماز روزہ باطل قرار دیا گیا، حجاب کو سائنٹیفک اصولوں کے تحت حفظان حصول کے عین منافی قرار دیا؟ جی نہیں، بلکہ سائنسی ایجادات اور دریافتیں تو خود خدا کی وحدانیت کی دلیلیں پیش کرتی ہیں۔ اس کا تذکرہ انشاءاللہ بھی آئے گا کہ کوئی ایسا نظریہ احکام خدا کا اسلام کا بتلا دیجئے کہ جس کو آپ یہ کہہ سکیں سائنس کی روح سے یہ غلط ہے۔ آپ کو میں نے بتلایا بھی تھا پہلے کہ انگریزوں نے، ملحدوں نے یہ شوشہ اڑایا کہ جو خواتین پردہ کرتی ہیں ان کے جسم میں وائٹامن ڈی نہیں پہنچ پاتا، نہیں بنتا۔ کیوں؟ کہ سورج کی روشنی نہیں پہنچتی۔ جب سورج کی روشنی نہیں پہنچے گی تو وٹامن ڈی نہیں بنے گا، وٹامن ڈی نہیں بنے گا تو بونز اسٹرانگ نہیں ہوں گے۔
بعد میں پتہ چلا کہ آسٹریلیا اور انگلینڈ میں جو ساحل سمندر کی بیچز پر جو عورتیں ہوتی ہیں ان میں کینسر زیادہ ہوتا ہے، یا جو عورتیں حجاب نہیں کرتی ان کو کینسر ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے بنسبت حجاب کرنے والیوں کو۔ کیوں؟ کہ سورج کی شعاعیں عورت کی نازک جلد کے لیے خطرناک ہیں جو کینسر کا سبب بن سکتی ہیں۔ تو یہی اعتراض جو انہوں نے آسٹیوپوروسس کے خوف کی بنیاد پر کیا تھا کہ خواتین کو بون کی بیماری آسٹیوپوروسس ہو سکتی ہے کیونکہ وہ پردہ کرتی ہیں، خدا نے ان کو کینسر میں مبتلا کر کے بتلا دیا کہ حجاب کتنا ضروری ہے۔ اسی لیے آپ نے شاید سنا ہوگا کہ ہمارے یہاں جو چھلکے والی مچھلی کے لیے اتنا زور دیا جاتا ہے کہ بغیر چھلکے کی مچھلی حرام ہے، اس کی سائنٹیفک توجہ بھی سامنے آئی ہے کہ جو بغیر چھلکے کی مچھلیاں ہوتی ہیں اس میں سورج کی شعاعیں ڈائریکٹ داخل ہوتی ہیں اور ایسے فری ریڈیکلز اور پوائزنز بناتی ہیں جو اس کے جسم میں داخل ہوتے ہیں، جس کو کھانے سے انسان کی صحت تباہ ہو سکتی ہے۔ تو انسان اگر دیکھیں تو سائنس کے اصولوں نے آپ کے اسلام کے اصولوں کو صحیح ثابت کیا ہے، غلط ثابت نہیں کیا ہے۔ سائنس نے جب بات نہ بن سکی تو ڈارون کی تھیوری میں پناہ لینے کی کوشش کی، جس نے انسان کی عزت و منزلت گھٹا کر بندر کی عزت و منزلت بڑھا دی، اور یہ کہا کہ انسان بندر تھا۔ پوچھا کیوں؟ اس نے کہا کمتر چیزیں ترقی کر کے برتر چیزیں بن جاتی ہیں، مثلا بندر ترقی کر کے انسان بن گیا۔ اچھا تو پھر انسان ترقی کر کے فرشتہ کیوں نہیں بنا؟ انسان ترقی کر کے کوئی جن کیوں نہیں بنا؟ انسان ترقی کر کے کوئی سپیریئر مخلوق کیوں نہیں بنا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، انسان تو ترقی کی آخری حد ہے، انسان مزید تنزلی کا شکار نہیں ہوتا۔ اچھا مجھے بتائیے، جوانی کے بعد کیا انسان پر بڑھاپا نہیں آتا؟ چہرے پہ جھریاں نہیں ظاہر ہوتی، بال سفید نہیں ہوتے، کمر خمیدہ نہیں ہوتی، نسیان کا مرض لاحق نہیں ہوتا؟ تو جب آپ جوانی کے بعد بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں اور تنزلی کا شکار ہوتے ہیں تو آپ دوبارہ بندر کیوں نہیں بن جاتے؟ بندر انسان بنا ترقی کر کے، تو انسان تنزلی کر کے پھر بندر بن جائے۔ اچھا یہ بندر ہی انسان کیوں نہ بنا، کوئی اور کچھ کیوں نہ بنا انسان؟ تو انہوں نے کہا کہ بندر چونکہ انسان سے ملتا جلتا ہے اس لیے بندر ہی انسان بن سکتا ہے۔ حالانکہ ہمارے ہاں کہا گیا ہے کہ اسلام کی تنزلی اس وقت ہوگی جب ممبر پہ بندر ناچیں گے، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ اچھی بات ہے، بندر ہی انسان ہے، انسان ہی بندر ہے۔ مجھے یہ بتلائیے کہ کوئی اور چیز انسان کیوں نہ بن سکے؟ انہوں نے کہا دیکھیں، مماثل چیزیں، ایک جیسی چیزیں ہی ایک دوسرے کا روپ دھار سکتی ہے۔ اچھا تو بلی کبھی شیر کیوں نہیں بنی؟ بلی شیر کی خالہ ہے نا، خد و خال میں، پتہ نہیں اس کو پھپھو کیوں نہیں کہا، لیکن ہمارا خالہ ضرور کہا۔ اگر بلی شیر کی خالہ ہے تو بلی ترقی کرتے کرتے اب تک اس کو شیر بن جانا چاہیے تھا، نہیں بنی کبھی بھی۔ کوا کبوتر کیوں نہیں بنا؟ ٹھیک ہے کالا ہے، بدصورت ہے، لیکن ترقی کر کر کے، کوئی کریم استعمال کر کے، کچھ بھی کر کے، کبھی تو لکا کبوتر بننا کبھی نہیں بنا، ہم نے کبھی نہیں سنا۔ تو آپ نے فقط الہیات کے نظریے کو ختم کرنے کے لیے، خدا کی وحدانیت کو باطل قرار دینے کے لیے ایک نظریہ گھڑا۔ اچھا ہم یہ بھی بتاتے چلے کہ ڈارون کے والد محترم ڈارون کو مولوی بنانا چاہتے تھے، یعنی عیسائی مولوی، پادری۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں بنوں گا، تو اس نے نہ بن کر یہ غضب ڈھایا۔ اگر پادری بن جاتا تو کیا غضب ڈھاتا۔ بہرحال ڈارون اپنی قبر میں لیٹا مسکرا کے یہ سوچتا تو ہوگا میں نے کہا تھا کہ بندر انسان بنا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کل انسان بندر بنا ہوا ہے۔ ایک اور مثال، ہم یہ پوچھتے ہیں، بلکہ ہم کیا پوچھتے ہیں، خود امام کے پاس ایک شخص آیا، امام جعفر صادق علیہ خدا کی وحدانیت کے متعلق اس نے اشکال ظاہر کیا، خدا کے بارے میں شک ظاہر کیا۔ اسی وقت ایک بچہ انڈا لے کر حاضر ہوا، وہاں سے گزرا، امام نے فوراً انڈے کی مثال دینا شروع کر دی اور کہا دیکھو اس میں چھلکا ہے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے، دیکھو اس میں زردی ہے، سفیدی ہے، دو مائیں ایک جیسے
مدغم نہیں ہوتے اس میں. دیکھو اس میں سے چوزا نکلتا ہے, وہ ہے نا کہ فقط انڈے کو دیکھ کر آپ خدا کی وحدانیت کو اپنا سکتے ہیں. آپ اور میں روزانہ انڈا کھاتے ہیں, کبھی آملیٹ کھاتے ہیں, کبھی ہاف فرائی کھاتے ہیں, کبھی خاگینہ کھاتے ہیں, کبھی انڈے کا سالن بناتے ہیں, کبھی انڈے کا سینڈوچ بناتے ہیں, اور کبھی بیمار پڑ جائیں تو امی سے انڈے کی نظر اترواتے ہیں. تو لیکن پھر بھی انڈے کو دیکھ کے خدا نہیں یاد آتا. ہم یہ پوچھتے ہیں ملحدوں سے, انڈا کس نے بنایا؟ ملحد یعنی خدا کو نہ ماننے والے کہتے ہیں انڈا مرغی نے بنایا, یعنی انڈا مرغی نے دیا, پیدا کیا. ہم یہ کہتے ہیں اچھا پھر مرغی کیسے پیدا ہوئی؟ انہوں نے کہا انڈے سے. انڈا کس نے پیدا کیا؟ مرغی نے. ہم نے کہا اچھا یہ مرغی اور انڈا دونوں کس نے بنائے؟ تو وہ کہتا ہے یہ خود بخود بن گئے. اچھا ایک چیز بنانا مشکل ہے یا دو چیزیں؟ دو چیزیں. ایک چیز کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ دوسری نے پیدا کی, لیکن جب دو چیزوں کے بارے میں مسئلہ پوچھا جائے تو آپ کہتے ہیں خود بخود بن گئی. تو کم چیزوں کا بنانے والا تو دنیا میں موجود ہے اور زیادہ چیزوں کا بنانے والا نہیں. یہ تو الٹا حساب ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ دو چیزیں تو آپ بتا دیتے کہ کسی نے بنائی ہے, ایک چیز وہ خود بخود بن گئی. آپ کے سامنے پہاڑ, ایک ملحد کے سامنے پہاڑ کی تصویر رکھی گئی اور کہا کہ اس پہاڑ کی تصویر کو کس نے بنایا؟ تو ملحد نے کہا کسی مصور نے بنایا ہوگا. آپ کہتے نہیں یہ خود بخود بن گئی. تو کہتا نہیں خود نہیں بن سکتے. اچھا آپ کہتے ہیں یہ بتاؤ جو پہاڑ اس تصویر میں دکھلایا جا رہا ہے وہ پہاڑ کس نے بنایا؟ تو وہ کہتا ہے کہ وہ پہاڑ خود بخود بن گیا. اچھا مجھے بتائیے کہ پہاڑ کی تصویر بنانا مشکل کام ہے یا پہاڑ بنانا؟ پہاڑ بنانا. اور رائی کا پہاڑ بنانا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, الٹے ہاتھ کا کام ہے. تو پہاڑ بنانا زیادہ مشکل کام ہے بنسبت پہاڑ کی تصویر کے. جو مشکل کام ہے وہ خود بخود ہو گیا, جو آسان کام ہے اس کو کسی نے کیا. بھئی دیکھیے اگر میں یہ کہوں کہ یہ بلڈنگ فلاں بلڈنگ تباہ ہو گئی, گر گئی, آپ کہیں گے کیسے؟ پتہ نہیں خود بخود گر گئی. کسی حد تک آپ اس بات کو ہضم کر لیں گے. لیکن آپ ایک بلڈنگ کے سامنے سے گزرے اور آپ کو کوئی یہ کہے یہ بلڈنگ خود بخود کھڑی ہو گئی, آپ کبھی بھی یقین نہیں کریں گے. تو بگڑنا, تباہ ہونا, ٹوٹنا خود بخود سے کسی حد تک ممکن ہے, لیکن بننا ممکن نہیں. اسی طرح ہم یہ کہیں کہ مشکل کام تو خود بخود ہو گیا اور آسان کام کسی نے کیا, یہ نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. اچھا ملحد سے پوچھیں تم کو کس نے بنایا, یعنی ہم کو کس نے بنایا؟ چار جواب ہیں. ہم خود بخود بن گئے, اس کا جواب ہم دے چکے ہیں آپ کو. ہم نے بنایا یعنی میں نے اپنے آپ کو بنایا. ہم کو کمتر نے بنایا, ہم کو کسی برتر نے بنایا. بھائی ہم خود بخود بن گئے. اگر ہم خود بخود بن گئے تو ہم دوبارہ کیوں نہیں بنے؟ میں 30 سال سے 40 سال سے موجود ہوں اس دنیا میں. اگر میں خود بنا ہوتا تو دوبارہ 4 مرتبہ کیوں نہیں بنا؟ ایک ہی مرتبہ کیوں بنا؟ اور جب میں مر جاتا ہوں تو پھر دوبارہ کیوں نہیں بنتا؟ کوئی دوسرا شخص اس دنیا میں آ جاتا ہے. تو انسان ایک ہی مرتبہ کیوں بنتا ہے, دوبارہ کیوں نہیں بن پاتا؟ اچھا اب آپ یہ کہیں کہ میں نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے. اگر آپ نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے تو آپ اپنے بنانے سے پہلے موجود تھے. تو ہم یہی تو پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو کس نے بنایا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بنایا. میں نے بنانے کا مطلب ہے آپ خود موجود تھے. جب آپ موجود تھے تو یقیناً آپ کو کس نے بنایا ہوگا, اور جب آپ موجود تھے تو آپ جیسا کوئی بے وقوف نہیں, دوبارہ بنانے کی کیا ضرورت؟ تیسری پاسبلٹی آپ یہ کہیں کہ مجھے مجھ سے کمتر چیز نے بنا دیا, مثلا جمادات, نباتات, حیوانات, گاڑی, راکٹ وغیرہ وغیرہ. یہ کبھی ہوا ہے کہ کوئی کمتر چیز کی برتر چیز کو بنائے؟ کمپیوٹر کو انسان نے بنایا, راکٹ کو انسان نے بنایا. کبھی آپ نے سنا کمپیوٹر نے انسان بنایا ہو, راکٹ نے انسان بنایا ہو؟ جانوروں پر انسان نے قابو پایا. کبھی آپ نے سنا کہ جانوروں نے انسان پر قابو پایا ہو؟ پھر یہاں پر ایک بات آتی ہے کہ مجھ سے برتر نے بنایا. کس نے بنایا؟ سب آپ جیسے انسان ہیں اور محتاج ہیں, آپ ہی کی طرح ناقص ہیں, گناہگار ہیں, غیر معصوم ہیں.
یقیناً آپ سے برتر کوئی مخلوق اس دنیا میں ہے جو آپ کو بناتی ہے. پوری دنیا چھان مارے آپ کو انسان کے علاوہ انسان سے برتر کوئی مخلوق نہیں بنے گی، تو یقیناً اس کا خالق کوئی ہے جو انسان نہیں، اور وہ خالق حقیقی ہے، اور وہی تو ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا. سورہ فرقان آیت نمبر 54. جب وہ تھک ہار جاتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ مجھ کو خدا نے بنایا، کائنات کو خدا نے بنایا، یہ بتاؤ خدا کو کس نے بنایا؟ برٹرینڈ رسل جس کا چیپٹر ریفلیکشنز آن دا ری اپننگ آف دا ایسٹ سیکنڈ ایئر کی انگلش کی بک میں موجود ہے، وہ کہتا ہے اس سوال نے مجھ کو دہریہ بنایا، یعنی اس سوال نے مجھ کو منکر خدا بنایا. بھئی ابھی تو آپ نے کہا تھا، ابھی میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ انڈا اور مرغی کس نے بنایا، تو آپ نے کہا وہ خود بخود بن گئے. ابھی میں نے آپ سے پوچھا تھا پہاڑ کی تصویر کس نے بنائی، آپ نے کہا مصور نے. پھر میں نے پوچھا پہاڑ کو کس نے بنایا، آپ نے کہا خود سے خود بن گیا. تو کیا خدا خود سے خود نہیں بن سکتا؟ جب آپ خود کہہ رہے ہیں کائنات کی ہر چیز خود سے خود بن گئی، تو ٹھیک ہے خدا بھی خود سے بن گیا. دیکھیے خدا بنا ہے دو چیزوں سے، معاف کیجیے گا خدا نہیں، لفظ خدا بنا ہے دو چیزوں سے، خود پلس آ از اکول ٹو خدا. یعنی خدا کہتے ہی اس کو ہے جو خود سے آئے، خود سے بنے، خود سے اپنا وجود رکھے. بھائی دیکھیں حلوہ کیوں میٹھا ہے؟ اس میں چینی ہے. چائے کیوں میٹھی ہے؟ اس میں چینی ہے. چینی کیوں میٹھی ہے؟ چینی میں شیرنی اور مٹھاس موجود ہوتی ہے، کہیں سے نہیں آتی، اس کی اپنی ہے. قورمہ کیوں نمکین ہے؟ اس میں نمک ہے. رائتا کیوں نمکین ہے؟ اس میں نمک ہے. اچھا نمک میں نمکینی کیوں ہے؟ بھائی نمک تو ہوتا ہی نمکین ہے. لوہا کیوں گرم ہے؟ کیونکہ آگ نے تپایا. توا کیوں گرم ہے؟ کیونکہ آگ کے نیچے ہے. تو آگ میں گرمی کہاں سے آئی؟ بھائی آگ میں تو گرمی ہوتی ہے، خود سے گرمی ہوتی ہے. روشنی کہاں سے آئی؟ سورج سے. سورج سے روشنی کہاں سے آئی؟ بھائی سورج میں تو روشنی. اسی طرح تمام چیزیں خدا نے بنائی. خدا کو کس نے بنایا؟ خدا نے خود اپنے آپ کو تخلیق کیا. خدا خود سے ہے، اس کو بنانے کی کوئی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے میں نے مان لیا خدا نے کسی نے خدا کو تخلیق نہیں کیا، خدا خود بخود بنائے. تو مجھے یہ بتائیے خدا نظر کیوں نہیں آتا؟ ایک خالی فریم کے نیچے لکھا ہوا ہے گاڈ یو کین ناٹ سی ہم بیکاز ہی از ان دیئر، یعنی خدا ہے ہی نہیں اس لیے نظر نہیں آتا. اگر اندھا یہ کہے سورج نہیں ہے تو کیا آپ مان لیں گے اندھے کی بات؟ آئنسٹائن سے کسی نے کہا کہ آپ اتنے بڑے سائنسدان ہیں، آپ خدا کو نہیں، آپ خدا کو کیوں مانتے ہیں؟ یعنی ہر پڑھے لکھا شخص خدا کا منکر ہونا چاہیے ان کے نزدیک. آئنسٹائن نے کہا دیکھو اگر قلم کے اوپر کوئی بیکٹیریا ہے اور میں اس بیکٹیریا سے پوچھوں کہ تم کس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہو، تو وہ مجھے جواب دے سکے گا قلم؟ اور قلم کیا ہے؟ کیا وہ بتا سکتا ہے کہ قلم کو کس نے پکڑا ہوا ہے؟ تو جب بیکٹیریا قلم کے بارے میں نہیں بتا سکتا جس کے اوپر وہ موجود ہے، تو قلم پکڑنے والے انسان کی کیسے معرفت حاصل کر سکتا ہے؟ تو انسان خدا کی معرفت کیسے کر سکتا ہے؟ ایک شخص کو دو گیندیں دی گئی، ایک لوہے کی ایک لکڑی کی، اور ایک جیسا پینٹ کلر کر دیا گیا. اس سے پوچھا گیا بتاؤ کہ اس میں لکڑی کی گیند کون سی ہے، لوہے کی گیند کون سی؟ اس نے ان گیندوں کو چھوا، سونگھا، سنا، چکھا، اور اس نے کہا کہ میں نہیں بتا سکتا، بالکل ایک جیسی. تو اس کو بتلایا گیا کہ اس میں ایک لوہے کی ہے اور ایک لکڑی کی ہے، اور اس کے ہاتھ میں دیا گیا تو اس کو یقین آیا. یعنی پانچوں حواس خمسہ اس نے استعمال کر لیے، وہ نہیں بتا سکا. سامنے کی چیز آپ کو نظر نہیں آتی. آپ کو بیکٹیریا نظر نہیں آتے، نظر نہیں آتے، پھر آپ کیوں یقین کرتے؟ وائرس میں یقین ہے؟ ہاں ہے، نظر تو نہیں آتا لیکن یقین ہے. اینڈیرس سورج سے کہیں بڑا سیارہ، بہت بڑا سیارہ. آپ کہہ رہے ہیں چھوٹی چیزیں نظر نہیں آتی، تو بڑی چیز بھی تو نظر نہیں آتی آپ کو. کیسے نظر آ گئی؟ ارے ہاں یاد آیا، ہم مائکروسکوپ سے دیکھ سکتے ہیں، ہم ٹیلیسکوپ سے دیکھ سکتے ہیں. ارے بھائی ہم یہی تو بتلا رہے ہیں، آپ کو بھی وسیلہ چاہیے، ہم کو بھی وسیلہ چاہیے. ہم نے بھی خدا کو وسیلے سے پہچانا. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خود خدا کو دیکھا؟ تو سائنسدانوں کے مطابق ویسے یہ موقع ایک درود کا ہے.
سائنسدانوں کے مطابق تمام تر ایجادات دوربین خوردبین کے باوجود فقط 4% کائنات ہم اب تک دیکھ چکے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے خدا 96% کائنات جو ہم دریافت نہیں کی ہے وہاں ہو، لیکن کچھ تو ثبوت ہو خدا کا۔ جی ہاں ثبوت ہے، کس نے کہا نہیں ہے؟ شیر کے پنجوں کے نشان سے آپ پہچان لیتے ہیں کہ یہاں سے شیر گزرا ہے۔ مولا علی نے ایک دیہاتی کو اسی کی زبان میں مولا علی نے ایک دیہاتی کو اسی کی زبان میں خدا کی معرفت کروائی کہ بکری کی مینگنی سے تم جان جاتے ہو بکری یہاں سے گزری ہے، گدھے کی نیند سے پتہ چلا لیتے ہو کہ گدھا یہاں سے گزرا ہے۔ تو کائنات میں موجود تخلیقات سے، موجودات سے کیا تم خدا کو نہیں پہچان سکتے؟ بارش ہوتی ہے کسی علاقے میں، آپ نے اکثر نوٹ کیا، گلشن اقبال میں بارش ہو، اس کی خوشبو جو ہے وہ صدر تک پہنچ جاتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ یقیناً کراچی میں کسی جگہ بارش ہوئی ہے۔ تو خوشبو ہوا کی بتلا دیتی ہے کہ میں جہاں سے آئی ہوں وہاں بارش ہے۔ تو کیوں نہ کائنات کی موجودات ہم کو خدا کا پتہ دے، کائنات کی تخلیق ہمیں اس کے خالق کا ثبوت دے رہی ہے۔ لوگ پھر بھی بازد ہیں کہ پوچھے خدا ہے کہاں، ہم وہاں جانا چاہتے ہیں۔ ایک صاحب آیت اللہ کے پاس گئے، کہنے لگے میں نے تو دنیا چھان ماری، مجھے تو خدا کہیں نہیں ملا۔ آیت اللہ نے کہا کہ آپ انٹارکٹیکا گئے، سائبیریا گئے، ایمیزون کے جنگلات میں گئے، ایجپٹ کے صحرا میں گئے؟ انہوں نے کہا نہیں، کہنے ہو سکتا خدا وہاں۔ دیکھیے ہمیں اچھی طرح اس بات کا یقین ہے کہ آج بھی جو اعتراضات کیے جاتے ہیں اور جن اعتراضات کو سن کر لوگ سمجھتے ہیں کہ واقعی بڑا انٹلیکچوئل اعتراض ہے، اس کا جواب ہم کیسے لائیں؟ یقین کیجئے تمام اعتراضات ائمہ انبیاء کے سامنے کیے جا چکے اور اس کے جوابات دیے جا چکے۔ یہ بات ہم نے پہلے کسی عالم سے سنی تھی، جب کتابیں کھولی تو پتہ چلا کہ واقعی ایسا سوال امام سے پوچھ چکا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اسی طرح جواب دیا، سوال کیا اور پوچھا کہ بھئی میں نے تو دنیا گھومی، مجھے تو خدا کہیں نظر نہیں آیا۔ تو امام نے کہا کیا تو مشرق تک گیا؟ نہیں۔ امام نے کہا کیا تو مغرب تک پہنچا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہنے کیا تو آسمان کے اوپر گیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کیا تو زمین کے نیچے کی سیر کر چکا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہنا ہو سکتا خدا وہاں۔ تو جگہوں پہ نہیں گیا اور خدا کا انکار کر رہا ہے۔ اچھا اس میں ایک بڑا دلچسپ علماء حضرات ایک نقطہ لاتے ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے خدا نہیں ہے اور ہم کہتے ہیں خدا ہے۔ خدا کو ماننے والا کہتا ہے خدا ہے اور نہ ماننے والا کہتا ہے خدا نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیے علم کس کا زیادہ ہے؟ جو کہے کہ خدا ہے، کیونکہ اس کو ایک ایکسٹرا چیز پتا ہے خدا کے نہ ماننے والے سے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے یہاں تقلید میں یہ کہا جاتا ہے کہ جاہل عالم کی تقلید نہیں کر سکتا۔ تو خدا کو ماننے والا خدا کو نہ ماننے والے کی کیسے تقلید کر سکتا ہے؟ کیسے اس کو مان سکتا ہے؟ کیونکہ خدا کو ماننے والا بنسبت خدا کو نہ ماننے والے سے عالم ہے۔ اور اگر آپ کائنات میں نگاہ دوڑائیں تو یقیناً آپ کو ایسے کرشمے نظر آئیں گے کہ جس سے خدا کی وحدانیت کی تصدیق ہوتی ہے۔ اے رسول اگر تم ان سے سوال کرو کہ تمام آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 25۔ یہ درخت جس پر اللہ لکھا ہوا ہے، یہ سمندر کی سطح جس پر اللہ لکھا ہوا ہے، سیٹلائٹ سے لی گئی تصویر، یہ حقیقی بادل ہیں جو اللہ بنا رہے۔ اس جیسی اور تصویریں آپ کو islamic.com نامی ویب سائٹ پہ مل جائیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے کرشمے اور اپنی شکل، اپنی معرفت اور اپنی تصدیق لوگوں سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے کرواتا ہے۔ اور کبھی نہ کبھی تو خدا یاد آتا ہے۔ امام کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ بھائی میں تو خدا کو کبھی بھی نہیں مان سکتا اور نہیں مانتا۔ امام نے کہا کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کشتی نجدار میں ہو، تم کشتی میں ہو، کشتی ڈوبنے والی ہو، تمہیں اپنے مردے کا یقین ہو اور ایک موہوم سی امید، ایک امید کی کرن تمہارے دل میں پھوٹی ہو
کہ کوئی ہے جو مجھے بچا لے گا؟ اس نے کہا ایسا ہوا تو ہے. امام نے فوراً کہا بس وہی خدا ہے. پھر جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو خدا کو پکارتے اور خالص اسی کی عبادت کرتے ہیں، لیکن جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو جھٹ شرک کرنے لگتے ہیں. سورہ عنکبوت آیت نمبر 65. جس طرح جب امتحان قریب آتے ہیں تو مسلح سج جاتے ہیں، سجدہ گاہیں گرم ہو جاتی ہیں، اور جیسی ایگزام جاتے ہیں تو کون اور میں کون. خدا دیکھ لیں گے جب رزلٹ نکلنے والا ہوگا کہ دوبارہ ہم مسجدوں کو محفلوں کو گرم کر لیں گے. تو بہرحال خدا پہ یقین تو آتا ہے. ایک سیکولر ایک ملحد خدا کو نہ ماننے والا ضد کر رہا تھا، بحث کر رہا تھا خدا کو ماننے والے سے. خدا کو ماننے والے نے اس کو خدا کے ماننے والے نے اس کو 1000 دلائل دے دیے لیکن پھر بھی وہ نہ مانا. لیکن خدا کے ماننے والے نے پھر بھی کہا کہ مجھے یقین ہے تم خدا کو مانتے ہو، جانتے ہو اور اس کو پکارتے ہو. اس نے کہا خدا کی قسم میں خدا کو نہیں مانتا. اسی طرح ایک ملحد ضد کر رہا تھا، بحث کر رہا تھا میں خدا کو نہیں مانتا. دوسرے شخص نے کہا میں بحث نہیں کرتا، اور یہ کہتے ہی ایک لات اس کے گھٹنے میں ماری. اس نے گھٹنا پکڑ کے کہا او مائی گاڈ. تو بس خدا اس طرح یاد آ جاتا ہے ان لوگوں کو بھی جو خدا کو نہیں مانتے. سو فستائیوں کا نظریہ. دنیا میں کچھ ایسے بیوقوف بھی گزرے جو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے سر علیم آپ کی باتوں کو اور دیگر لوگوں کی باتوں کو سن کر ہم اسلام لے آئے، لیکن مطلب خدا پہ ایمان لے آئے، لیکن دیکھیے پہلے میں خدا کو نہیں مانتا تھا، آپ نے دلائل دیے، میں نے خدا کو مان لیا. ہو سکتا ہے کل میں کسی اور کے پاس بیٹھوں، وہ مجھے خدا کے انکار پر دلیلیں دیں اور میں پھر خدا کا انکار کر بیٹھوں. تو اس کا مطلب کوئی بھی چیز قطعی نہیں ہے، سرٹن نہیں ہے بھی اور نہیں بھی. ایسے لوگوں کا ایک گروہ وجود میں آیا اور اب بھی یہ گروہ موجود ہے جس کو ہم کہتے ہیں سوفسطائیوں کا نظریہ. سوفسٹ، اسکیپٹیکل. آج کل بھی کچھ لوگ کہتے ہیں میاں کچھ نہیں ہوگا، یہ بگڑ گیا ہے، ابھی حد نہیں چڑھے گا، اس پہ ان للہ سورہ فاتحہ پڑھ لو، پاکستان کا کچھ نہیں بنے گا، اب یہ نہیں بچے گا. آپ نے ایسے جملے سنے ہوں گے آس پاس کے لوگوں سے. تو کچھ لوگ ایسے ہیں معاشرے میں جو نا امید ہے. نا امیدی کفر ہے، یعنی آپ اللہ کو مائنس کر رہے ہیں. تو کچھ لوگ ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے خدا کو مان کے بھی یہ کہہ دیا کہ پہلے ہم نہیں مانتے تھے، اب مان لیتے ہیں، ہو سکتا ہے بعد میں پھر کوئی دلیل دے ہم نہ مان لیں، چنانچہ ہم مانتے بھی نہیں بھی مانتے. یعنی وہ شک کی زندگی کو عمر بھر اہمیت دیتے رہے. ایک شخص گھوڑے پہ سوار جو سوفسطائی نظریے کا قائل تھا، اللہ کو ماننے والے کے پاس آیا، گھوڑا گھر کے باہر پارک کیا. جیسا صدر میں آپ پاسپورٹ آفس کے سامنے گاڑی پارک کریں تو گاڑی غائب ہو جاتی ہے، اس کا گھوڑا غائب ہو گیا. اس نے باہر نکل کے کہا میرا گھوڑا کہاں گیا؟ اللہ کو ماننے والے نے کہا کون سا گھوڑا؟ کہتے جس پہ میں آیا تھا. اس نے کہا ہو سکتا ہے تم گھوڑے پہ نہ آئے ہو. شک کرتے ہیں نا سوفسطائی کہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو. خدا کے بارے میں، دین کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں، حتیٰ کہ اپنے آپ کے بارے میں بھی. ایک سوفسطائی نظریے کے ماننے والے کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. رونے لگا. کسی نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا. دوسرے نے کہا ہو سکتا ہے تمہارا بیٹا نہ مرا ہو، زندہ ہو. پھر پریشان ہو گیا. اسی طرح ایک سوفسطائی کو دعوت دی. خدا کے ماننے والے نے کہا چلو چھت پہ چل کر بحث کرتے ہیں. تو چلنے لگا، چھت ختم ہونے لگی. جیسی چھت ختم ہوئی سوفسطائی نے کہا کہ چھت ختم ہو گئی ہے، اب میں آگے نہیں جا سکتا. تو اس نے کہا کس نے کہا ہو سکتا ہے چھت ختم نہ ہوئی، آگے بڑھو. آگے بڑھا اور فنا فی اللہ، ہو سکتا نہ مرو. بہرحال دیکھیں یہ ہوتا ہے بہت زیادہ بحث میں الجھنے سے آدمی خود جو ہے سوفسطائی بن جاتا ہے. بہرحال ہماری گفتگو کا آدھا مرحلہ یعنی توحید کا آدھا مرحلہ ختم ہوا. انشاءاللہ مزید گفتگو ہم اگلے درس میں آپ کے سامنے پیش کریں گے. ان 5 مراحل سے متعلق اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کر سکتے ہیں. سوالات سے پہلے صلوات. محمد
اللجن 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 يا مولا اللجن 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 يا صاحب السماء اللجن